السلام علیکم ریڈرز، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ تو ریڈرز، کیسے گزری آپ لوگوں کی عید؟ خوب انجوائے کیا؟ البتہ میں نے تو بہت انجوائے کیا، بہت اچھی گزری عید، بہت مزہ آیا اور گوشت وغیرہ سے بھی خوب انصاف کیا۔ تو آپ لوگوں نے گوشت سے کتنا انصاف کیا اور کون لوگ ہیں جو گوشت سے بھاگتے ہوئے مطلب فاسٹ فوڈ کی دکان پہ پہنچے ہیں اور برگر شاورما وغیرہ کھائے ہیں؟ تو ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی عید جو ہے وہ کیسے گزری۔ البتہ موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا تھا عید پہ اور مزے کی گزری عید، مزہ آیا عید گزارنے کا۔ تو اچھا، میں نے آپ لوگوں سے ایک بات کرنی تھی کہ میں آپ لوگوں کو روزانہ جو ہے یوٹیوب پہ ناول نہیں دے سکتی۔ اس کی وجہ ہے کہ میں یوٹیوب کے اور فیس بک پہ بھی میں نے اپنا ایپیسوڈ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، تو میں روزانہ اس کے اوپر ایپیسوڈ نہیں دے سکتی۔ میں فیس بک کو اور یوٹیوب کو ایک ساتھ لے کے نہیں چل پا رہی۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بھی پہلے بتایا ہے کہ یہ میرا فرسٹ ناول ہے، تو اس قدر سوشل میڈیا پہ مطلب آنا، میں تو کبھی اتنا انٹرسٹ لیا ہی نہیں تھا سوشل میڈیا کا، اور ایک دم سے وہ ورک جو ہے وہ مجھ سے نہیں ہو رہا کہ فیس بک پہ بھی ایپیسوڈ اپلوڈ کروں اور پھر یہاں پہ آؤں، یہاں پہ بھی ویڈیو بناؤں اور پھر وہ تھمبنیل وغیرہ، وہ سارا پروسیس نا مجھے کافی تھکا دینے والی محنت ہے، تو نہیں ہو پا رہا۔ تو میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایک دن میں فیس بک پہ اپنا ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی اور ایک دن میں جو ہے یہاں پہ آ کر اپنا ایپیسوڈ جو ہے وہ اپلوڈ کروں گی، کیونکہ سب سے زیادہ مجھے جو مسئلہ ہے وہ مجھے اپنے وہ جو تھم نیل ہوتا ہے اس کی ایڈیٹنگ ہے، اس میں مجھے سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے کرنے میں بڑا ہی ٹائم لگ جاتا ہے، اور وہ کرنا بھی لازم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ پتہ نہیں لگتا یار کہ مطلب کیا سین ہے اور کیا بنے گا، مطلب ضروری ہے اس ویڈیو کے لیے۔ تو فیس بک پہ بھی اسی طرح سین ہے، تو اس وجہ سے میں ایٹ اے ٹائم دو جگہ پہ وہ ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر پاتی، کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے۔ مطلب فجر سے لے کے یہی کوئی 7-8 بجے تک میں نے وہ جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، یہاں پہ ہوں یا میں فیس بک پہ ہوں، کیونکہ اس کے بعد جو فون ہے وہ میرے پاس بالکل بھی نہیں رہتا۔ جو اس کے اصل مالک ہیں، جو اس کے حقدار ہیں، وہ فون کو لے کے گم ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگلے دن ذرا پھر وہ میں نے فون مانگنے کا پروسیس شروع کرنا ہوتا ہے اور پھر جا کے میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے تھوڑا مجھے مسئلہ آ رہا ہے۔ یہ ہے کہ اگر فون اپنا ہو تو میں ایزیلی آپ لوگوں کے ساتھ روزانہ اپنی ویڈیو جو ہے وہ میں شیئر کر دوں، تو مجھے وہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اب ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے اور اس میں دو جگہ کرنا اور پھر یہاں کریکشن کے ساتھ اپلوڈ کرنا، تو وہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے میرے لیے، تو وہ نہیں ہو پاتا۔ تو اس وجہ سے اگر تو مجھے ٹائم ملا، ایسا میرا بنا ٹائم کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مطلب روزانہ شیئر کر سکی، تو میں ضرور کروں گی، میں اپنی پوری کوشش کروں گی، لیکن میں وعدہ بالکل بھی نہیں کر رہی۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نہیں کر سکوں گی، تو ایسا کروں گی کہ میں اگلے دن آپ لوگوں کے ساتھ ڈبل ایپیسوڈ شیئر کر دیا کروں گی، لیکن یہ بھی مجھے ناممکنات میں سے بات لگ رہی ہے کہ ایسا بھی ممکن نہیں ہو سکتا، لیکن میں کوشش جو ہے وہ پوری کروں گی۔ البتہ روزانہ تو دو ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر سکوں گی، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ مجھے اضافی ٹائم مل گیا تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈبل ایپیسوڈ جو ہے وہ میں شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو چلیں آئیں ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ نمبر 23، تحریر رابی راول ناولز کے۔ لیٹ سٹارٹ۔ احمد یار ریحام کو یونیورسٹی چھوڑنے آیا تھا۔ ریحام کا فون گاڑی میں ہی رہ گیا تھا جو وہ ریحام کو دینے کے لیے یونیورسٹی کی جانب بڑھا۔ ابھی وہ گیٹ تک ہی پہنچا تھا جب اس کا کسی شخص سے زوردار تصادم ہوا۔ کیونکہ مقابل فون دیکھنے میں مصروف تھا، اس لیے اس نے احمد یار کو نہیں دیکھا تھا۔ اس شخص کی لاپرواہی پر احمد یار کو ایک دم غصہ آیا۔ "واٹ دی ہیل از!" احمد یار غصے سے بھرا بولنے ہی لگا تھا جب مقابل کو پہچانتے اس کے الفاظ منہ تک محدود رہ گئے، جبکہ مقابل بھی سوری کہتا رکا۔ "تم یہاں کیا کر رہے ہو؟" شہریار شاہ احمد یار خان سے مخاطب ہوا۔
میری بہن پڑھتی ہے اس یونیورسٹی میں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ احمد یار نے شہریار سے ہاتھ ملا کر گلے ملتے اس سے پوچھا۔ میں ٹیچر ہوں، انگلش سبجیکٹس پڑھاتا ہوں۔ یہ دونوں بچپن کے فرینڈز تھے اور لندن کی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ساتھ پڑھے تھے، لیکن پاکستان آنے کے بعد ان لوگوں کا ایک دوسرے سے رابطہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ شہریار، تم لوگ کہاں گم ہو گئے تھے؟ یار، میں تم لوگوں کے گھر گیا، لیکن پتہ لگا کہ تم لوگ اپنا گھر شفٹ کر چکے ہو۔ بس یار، بابا نے گاؤں سے کاروبار شہر میں شفٹ کیا تو ہمیں بھی بابا کے ساتھ ہی شفٹ ہونا پڑا اور دوبارہ کبھی گاؤں کا رخ ہی نہیں کیا۔ لیکن میں شہر آنے کے بعد تمہارے گھر گیا تھا، لیکن پتہ چلا کہ موصوف بھی ہماری طرح دربدر ہو چکے ہیں۔ وہ دونوں اس وقت کیفیٹیریا میں آ کر بیٹھے تھے۔ شہریار نے کافی اور چائے آرڈر کی تھی، ساتھ کچھ ریفریشمنٹ بھی۔ احمد یار کافی کا کپ پکڑتا بولا، ہاں یار، سب نے اپنے گھر علیحدہ کر لیے ہیں، ہم لوگ بھی شفٹ ہو گئے الگ گھر میں، لیکن کمپنی آج بھی وہی ہے، خان گروپ آف انڈسٹریز کے نام سے۔ ہم سب لوگ مل کر اسی کمپنی میں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ بس منان ماموں کا بیٹا عبدالرافع خان اپنا الگ سے امپائر کھڑا کر رہا ہے، لیکن میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اسی طرح باتوں کے درمیان وہ دونوں اپنی اپنی چائے اور کافی ختم کر چکے تھے جب شہریار گھڑی میں ٹائم دیکھتا اٹھتا ہوا احمد یار سے بولا، چل یار، میرا لیکچر شروع ہونے والا ہے، تو میرا نمبر نوٹ کر، انشاءاللہ ہم جلد ملیں گے۔ احمد یار شہریار کا نمبر نوٹ کرتا، اسے اپنا نمبر میسج کرتا، شہریار سے گلے ملتا باہر کی جانب بڑھا، کیونکہ احمد یار کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی جو اس نے ہر حال میں اٹینڈ کرنی تھی۔ ریحام اور روبیشہ لیکچر لے کر فری ہوئی تھی جب ہلکا سا ٹمپریچر ہونے کی وجہ سے ریحام کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ لیکچر لینے کے بعد وہ دونوں کینٹین میں آ کر بیٹھی تھی۔ روبیشہ کا خیال تھا کہ کھلی ہوا میں بیٹھنے سے ریحام کے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے سر کا درد کم ہونے کی بجائے مزید شدت اختیار کر رہا تھا، کیونکہ اس کا ٹمپریچر بھی زیادہ ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ریحام نے ڈرائیور کو کال کی کہ اس کو آ کر لے جائے، کیونکہ اب مزید وہ لیکچر نہیں لے سکتی تھی۔ اس کی طبیعت آہستہ آہستہ مزید خراب ہو رہی تھی۔ روبیشہ نے ریحام کے لیے جوس منگوایا تھا۔ ابھی وہ جوس پی کر فارغ ہوئی تھی کہ ریحام کے ڈرائیور کی کال آئی کہ وہ اسے لینے آ گیا ہے۔ ریحام روبیشہ سے ملتی یونی کے گیٹ کی جانب بڑھی، جہاں اس کا ڈرائیور اس کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ روبیشہ ریحام کو چند ایک دو نصیحت کرتی ریحام سے ملتی اپنی کلاس کی جانب بڑھی، کیونکہ اس کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ریحام کی وجہ سے اپنا لیکچر نہیں لے گی، لیکن اب ریحام چلی گئی تھی تو اس نے سوچا کہ وہ جا کر اپنا لیکچر لے لے۔ وہ لیکچر لینے کے لیے جا رہی تھی جب ایک لڑکا روبیشہ کے پاس آ کر بولا، آپ کو مس رامین لائبریری میں بلا رہی ہیں۔ آر یو شور کہ وہ مجھے ہی بلا رہی ہیں؟ روبیشہ نے اپنے سینے پر انگلی رکھتے اس لڑکے سے کنفرم کیا، جی، انہوں نے آپ سے اسائنمنٹ کے سلسلے میں کوئی بات کرنی ہے۔ جبکہ وہ اس لڑکے کو جزاک اللہ کہتی لائبریری کی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ مس رامین اسائنمنٹ کے سلسلے میں بہت سخت ٹیچر تھی، وہ اگلے بندے کی انسلٹ کرنے میں ایک سیکنڈ کا وقت بھی ضائع نہیں کرتی تھی اور شروع ہو جاتی تھی۔ روبیشہ اجازت مانگ کر لائبریری میں داخل ہوئی، جہاں مس رامین اسی کی منتظر تھی۔ جی میم، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وہ کنفیوز سی اپنی چادر اپنے سر پر درست کرتی مس رامین سے بولی۔ روبیشہ، پچھلی دفعہ بھی آپ کی اسائنمنٹ لیٹ سبمٹ کروائی گئی تھی، اگر اس دفعہ ایسی کوئی غلطی ہوئی تو آپ بھول جائیں کہ میں آپ کو فائنل سیمسٹر میں بیٹھنے دوں گی۔ جبکہ روبیشہ ان کی بات سن کر سر کو اثبات میں ہلاتی جی میم کہتی فوراً سے پہلے وہاں سے نکلی، مبادا وہ پوری لائبریری کے بچوں کے سامنے اس کی مزید انسلٹ کرنا شروع نہ کر دیں۔ اسائنمنٹ سبمٹ کروانے میں صرف 2 دن بچے تھے، جبکہ اس نے تو ابھی اسائنمنٹ بنانا سٹارٹ بھی نہیں کی تھی۔ اتنی جلدی وہ اپنی اسائنمنٹ کو کیسے کمپلیٹ کرے گی؟ ابھی وہ یہی سوچتی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اسے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا، اور وہ دھکا دینے سے اپنا توازن برقرار نہ رکھتی سیڑھیوں سے گری، اور تقریباً آدھے سے زیادہ سیڑھیاں گرنے کے بعد شہریار نے اس کو تھام لیا۔ وہ بھاگتا ہوا اس طرف آیا تھا کیونکہ اس نے روبیشہ کو سیڑھیوں سے گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور دھکا دینے والے وجود کو بھی، جو روبیشہ کو دھکا دینے کے بعد دیوار کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔
لیکن اس کے چھپنے کے باوجود شہریار نے اس وجود کو دیکھ لیا تھا اور پہچان بھی لیا تھا۔ سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے روبیشہ کی چادر سیڑھیوں میں ہی کہیں اتر گئی تھی۔ شہریار نے فوراً سے اپنی محرون چادر، جو آج صبح آنے وقت وہ لے کر آیا تھا، اتار کر روبیشہ کے سر پر اڑائی۔ شہریار تو کبھی خواب میں بھی روبیشہ کو بغیر چادر کے تصور نہیں کر سکتا تھا، اور اب تو وہ حقیقت میں پوری یونین کے سامنے بغیر چادر اور ننگے سر کھڑی تھی، اور یہ بات شہریار کو گوارا نہیں تھی کہ اس کے جسم کو کوئی بھی بغیر چادر کے دیکھے۔ روبیشہ کے ماتھے پر چوٹ لگنے سے کافی خون نکل رہا تھا۔ ہاتھوں اور پاؤں پر بھی ہلکی ہلکی خراشیں آئی تھیں جن سے خون نکل رہا تھا، لیکن ایک ہاتھ پر اچھا خاصا دباؤ آیا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ کو سیدھا نہ کر پاتی۔ ہاتھ کے درد کی تکلیف کی وجہ سے مسلسل رو رہی تھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ شہریار اس کو اپنے ہاتھ سے سہارا دیتا گاڑی کی جانب بڑھا اور روبیشہ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا ہاسپٹل کا رخ کیا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے تقریباً 15 منٹ میں روبیشہ کو ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں لیے موجود تھا، جہاں ڈاکٹر نے روبیشہ کی چوٹ کا اچھی طرح معائنہ کرتے اس کو پٹی کر دی تھی، اور ہاتھ پر دباؤ آنے کی وجہ سے اس کو گرم پٹی کی گئی تھی، جو تقریباً 3 سے 4 دنوں کے بعد کھلنی تھی۔ روبیشہ کو انجیکشن لگاتے تھوڑی دیر نیند کی دوا دی گئی تھی۔ ڈاکٹر آ کر شہریار کو روبیشہ کے بارے میں اپ ڈیٹ کر رہا تھا جب شہریار نے ڈاکٹر کے ہاتھ پہ کچھ رکھا جو وہ روبیشہ کے جسم پر لگوانا چاہتا تھا، اور ڈاکٹر نے بھی بغیر کسی بحث کے شہریار کی ہاں میں ہاں ملائی، اور تقریباً 10 منٹ بعد ڈاکٹر نے شہریار کو آ کر کہا کہ اس کا کام ہو گیا ہے، اور مزید 10 منٹ تک روبیشہ کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی روبیشہ نے گھر فون کر کے اطلاع کر دی تھی، اور 30 منٹ میں گھر پہنچنے کا کہتی فون بند کر گئی۔ ہاسپٹل سے تھوڑا آگے جا کر شہریار نے جوس کارنر پر گاڑی روک کر روبیشہ کے لیے فریش جوس آرڈر کیا۔ روبیشہ نے کافی منع کیا تھا کیونکہ اس کا بالکل بھی دل نہیں تھا جوس پینے کو، جبکہ شہریار کی ایک گھوری نے اس کو خاموشی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ابھی تک شہریار کی دی گئی چادر میں موجود تھی۔ شہریار کی دی گئی چادر میں وہ سیدھا شہریار کے دل میں اتر رہی تھی، جبکہ اس کے زخم دیکھتا وہ حد سے زیادہ اپنے آپ کو بے چین، مجبور اور بے بس محسوس کر رہا تھا۔ شہریار کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ روبیشہ کا تمام درد اپنے جسم پر محسوس کر رہا ہے۔ مجھے جلد از جلد گھر پہنچنا ہے، میں ماما کو اطلاع دے چکی ہوں، وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی، روبیشہ جوس پکڑتی شہریار سے بولی۔ 5 منٹ لیٹ پہنچنے سے کچھ نہیں ہوگا، میں آنٹی سے خود بات کر لوں گا، چلو شاباش تم جوس پینا شروع کرو۔ وہ اپنے لہجے کو نرم رکھتا گاڑی سٹارٹ کرتا روبیشہ سے بولا، جبکہ روبیشہ تو آج شہریار کے نرم لہجے اور اتنی کیئر کرنے پر ہی بار بار غش کھا رہی تھی۔ وہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ روبیشہ نے شہریار کو گھر کا ایڈریس مکمل طور پر بتانے کے بعد شہریار کو دوبارہ مخاطب نہیں کیا تھا، جبکہ روبیشہ کے مسلسل چپ رہنے پر بھی شہریار کا دل بے چین تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس سے بات کرے۔ روبیشہ کے مسلسل چپ رہنے پر شہریار نے روبیشہ کو مخاطب کیا، روبیشہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ روبیشہ آپ کے زخم پر، ابھی شہریار بول رہا تھا جب روبیشہ شہریار کی بات کاٹتی بولی، سر میرے زخم پر مرہم پٹی کروانے کے جتنے بھی پیسے آئے ہیں وہ میں آپ کو گھر جا کر دے دوں گی۔ شہریار نے روبیشہ کی بات سنتے گاڑی کو ایک جھٹکے سے بریک لگائی۔ وہ تو حیران رہ گیا تھا روبیشہ کی بات پر، اور بے یقین نظروں سے اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ میں آپ کو ایسا لگتا ہوں کہ آپ سے مرہم پٹی کے پیسے مانگوں گا؟ آپ مجھے سمجھتی کیا ہیں؟ وہ حیرانی لیے لہجے میں بولا، کیا آپ مجھے اتنا پھٹیچر سمجھتی ہیں کہ میں آپ سے آپ کی مرہم پٹی کے پیسے مانگوں گا؟ جبکہ روبیشہ شہریار کے اس طرح سوال کرنے پر بولی، میں آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتی سر، میرا نہیں خیال کہ آپ کے اور میرے درمیان ایسا کوئی رشتہ ہے کہ میں آپ کو جاننے کی کوشش کروں۔ روبیشہ کی بات سنتے شہریار نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی۔ دیکھیے روبیشہ، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے خفا ہیں، سر
آپ کے اور میرے درمیان ایسا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے کہ میں آپ سے خفا ہوتی پھروں۔ شہریار ابھی بات کر رہا تھا جب روبیشہ دوبارہ شہریار کی بات کاٹتی بولی، روبیشہ پلیز آپ ایک دفعہ میری بات تو سنیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے اس دن آپ کے ساتھ غلط کیا، آپ کو ڈانٹ کر، لیکن ایک استاد ہونے کے حوالے سے مجھے انصاف کے تقاضے سے کام لینا تھا، جو میں نے اس وقت لیا بھی۔ اور شہریار کے دوبارہ اس دن والی بات کا ذکر کرنے پر روبیشہ کو نئے سرے سے اپنی اس دن والی انسلٹ یاد آئی۔ اس انسلٹ کے یاد آتے ہی روبیشہ کی نیلی جھیل سی آنکھوں میں دوبارہ نمی اتری، جو اس نے منہ ونڈو کی طرف پھیر کر چھپانے کی ناکام سی کوشش کی، جبکہ روبیشہ کے نچلے گلابی لب کو کپکپاتے دیکھ کر شہریار سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنے ہونٹ کو دانتوں تلے دبائے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ روبیشہ کے کپکپاتے لبوں کو اس کے دانتوں تلے دیکھ کر شہریار کو شدت سے خواہش جاگی تھی کہ وہ ان لبوں کا کپکپانا اپنے لبوں سے روکے۔ شہریار نے ضبط سے ہاتھ کی مٹھی بناتے اسٹیئرنگ وہیل پہ ماری۔ روبیشہ میری بات سنیں، ایک دفعہ میری طرف دیکھے تو صحیح۔ آپ بولیں سر، میں سن رہی ہوں۔ وہ ہنوز ونڈو کی طرف دیکھتی شہریار سے مخاطب ہوئی۔ اس کی آواز کافی بھاری تھی، یعنی کہ وہ رونا شروع کر چکی تھی۔ روبیشہ صرف ایک دفعہ میری طرف دیکھ کر میری بات سنیں، صرف ایک دفعہ پلیز میری طرف دیکھ لیں۔ وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا دوبارہ روبیشہ سے مخاطب ہوا۔ بے بسی تو یہ تھی کہ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر اس کے آنسوؤں کو صاف نہیں کر سکتا تھا۔ روبیشہ کا اس طرح مسلسل رونا شہریار کو تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ شہریار کے اتنے اصرار پر روبیشہ نے شہریار کی طرف دیکھا۔ شہریار نے روبیشہ کی روئی ہوئی نیلی آنکھوں میں سرخی اور اس کی چھوٹی سی سرخ ناک سے لے کر اس کے کپکپاتے لبوں تک اپنی آنکھوں سے سفر کرتے اپنے دل میں آج یہ تسلیم کیا تھا کہ یہ لڑکی اس کو پاگل کر دے گی۔ روبیشہ کی روئی ہوئی سوجی آنکھوں کو دیکھ کر شہریار اپنا آپ اس کے آگے بے بس محسوس کر رہا تھا، اور اتنا بے بس سید شہریار شاہ نے اپنے آپ کو زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شہریار کے اس طرح دیکھنے پر دوبارہ اپنی نیلی آنکھوں کو رونے سے مزید تکلیف دیتی، شہریار نے فوراً اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر سوری کہا۔ اور ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ سید شہریار شاہ نے اپنی زندگی میں کسی انسان کو اس طرح کان پکڑ کر سوری کی ہو، وہ بھی کسی لڑکی سے۔ لیکن روبیشہ سید شہریار شاہ کے لیے کسی لڑکی تو رہی نہیں تھی، وہ تو اس کے دل کے مقام میں سب سے اونچی جگہ پر براجمان ہو چکی تھی۔ شہریار کے اس طرح معافی مانگنے پر روبیشہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور شہریار کو آج پہلی دفعہ پتہ لگا تھا کہ اگر محبت محرم کے رشتے میں بندھی ہوئی نہ ہو تو انسان کو کس قدر تکلیف اور بے بسی سے گزارتی ہے۔ روبیشہ پلیز چپ کر جائیں، اس طرح نہ روئیں۔ آئی ریکویسٹ یو پلیز ڈونٹ کرائی۔ وہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ بے بس محسوس کرتا روبیشہ کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، جبکہ روبیشہ ایک دم سے رونا بھول کر اپنا چہرہ ہاتھوں سے نکالتی حیرت سے شہریار شاہ کے جھڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، اور فوراً سے اپنے آنسو صاف کرتی اس کے ہاتھوں کو کھول گئی۔ پلیز سر، ہاتھ جوڑ کر مجھے گناہ گار نہ کریں، آپ میرے استاد ہیں۔ جبکہ روبیشہ کے اس طرح استاد کہنے پر شہریار کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ وہ تو اس کو اپنے دل میں اعلیٰ مقام پر فائز کر چکا تھا، اور وہ پاگل لڑکی ابھی تک اس کو ٹیچر کہہ رہی تھی۔ لیکن اس میں قصور روبیشہ کا بھی تو نہیں تھا، وہ کہاں جانتی تھی سید شہریار شاہ کی محبت، اس کی شدت اور جذبوں کو، اور شہریار کو تو خود بھی ابھی پتہ چلا تھا کہ وہ معصوم سی لڑکی اس کے لیے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں جوڑتا تمہارے سامنے ہاتھ، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ تم ابھی تک مجھ سے خفا تو نہیں ہو؟ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، اور میں آپ سے خفا بھی نہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے واقعی مجھے اتنی زور کا ڈانٹا تھا، اور وہ بھی پوری یونی کے سامنے۔ روبیشہ کو بات کرتے نئے سرے سے اپنی انسلٹ یاد آئی تھی،
جس کی وجہ سے ربیشہ کا نچلا لب دوبارہ ہلکا سا کپکپایا۔ آج وہ سید شہریار شاہ کو اپنے ایک ایک نقش سے زیر کر رہی تھی، اور آج شہریار اپنے آپ کو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بے بس محسوس کر رہا تھا۔ آئندہ کبھی بھی نہیں ڈانٹوں گا، کبھی بھی نہیں۔ وہ ربیشہ کو نئے سرے سے رونے کا پروگرام شروع کرتے دیکھ فوراً سے بولا، پکا وعدہ؟ ربیشہ شہریار کو اپنے آنسو صاف کرتی مسکراتی نظروں سے دیکھ کر بولی، پکا وعدہ۔ اور ربیشہ کے اس طرح مسکرا کر پوچھنے پر شہریار نے ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر ربیشہ کو جواب دیا، پکا وعدہ۔ وہ ربیشہ کے مسکرانے پر پرسکون سانس خارج کرتا خود بھی مسکراتا ہوا گاڑی سٹارٹ کرتے ربیشہ کے گھر کی طرف ڈال گیا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ نمبر 23۔ آپ لوگوں کو کل ایپیسوڈ نہ دینے کی وجہ میں بتا چکی ہوں کہ میں نے کل ایپیسوڈ جو ہے وہ فیس بک پہ اپلوڈ کرنا تھا، اس وجہ سے میں بالکل بھی آپ نہیں آ سکی۔ حالانکہ میرا وعدہ یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو عید کے فوراً بعد ایپیسوڈ دوں گی، کیونکہ میں نے عید سے پہلے ہی کافی چھٹیاں کر لی تھی، لیکن وجہ بس یہی تھی کہ میں نے کل پھر فیس بک پہ بہت سے میسیجز اور نوٹیفیکیشن آ رہے تھے کہ ایپیسوڈ دیں، نیکسٹ ایپی کب آئے گی، تو جس کی وجہ سے مجھے کل وہاں پہ تھوڑا ٹائم لگ گیا، اور پھر یہاں پہ مجھے اپلوڈ کرنے کا میرا ٹائم بالکل بھی نہیں بچا۔ اس لیے میں آج اس وقت آپ لوگوں کے پاس ہوں ناول لے کے، اور آج میں نے فیس بک پہ اپنا وہ جو ناول کا ایپیسوڈ ہے وہ میں نے اپلوڈ نہیں کیا۔ تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا جو ناول ہے وہ کیسا لگا ہے، اور پلیز ریڈر میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور دیا کریں۔ میرے چینل کو بہت کم سبسکرائب اور لائک کیا جا رہا ہے۔ اتنی محنت کرنے کے بعد آپ لوگوں کے اصرار پہ ویڈیو بھی لمبی ہوتی جا رہی ہے، جو کہ بالکل مطلب میرے یوٹیوب چینل کے بھی خلاف ہے، بٹ پھر بھی میں آپ لوگوں کے اصرار کرنے پر ویڈیو لمبی اتنی بنا رہی ہوں، اتنا لمبا ایپیسوڈ دے رہی ہوں، اور اس کے باوجود بھی اب ایسا رسپانس تو بالکل جو دل ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے یارا آپ لوگوں کی بے رخی پہ۔ تو اس طرح نہ کیا کریں، اور اس طرح بے رخی بالکل بھی نہیں رائٹرز کو دکھانی چاہیے۔ اس لیے جس طرح رائٹر آپ لوگوں کے ساتھ انصاف کے تقاضے پوری کر رہی ہے، اسی طرح آپ بھی رائٹر کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کریں، اور پوری ایمانداری کے ساتھ رائٹر کو لائک بھی کریں، اس کے ناول کو، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور پلیز یار کنجوسی مت دکھایا کریں۔ اور تھینک یو سو مچ میرے اس ناول کو ریڈ کرنے کے لیے، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرا ناول کیسا لگا، ایپیسوڈ میرے ناول کا کیسا لگا۔ تو انشاءاللہ کل تو نہیں، البتہ پرسوں ہم اپنے ایپیسوڈ نمبر 24 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔